عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم مضمون نویسی بھی کریں گے۔ مضمون نویسی آپ کے اردو کے پیپر کا بہت اہم حصہ ہے اور 15 نمبر کا مضمون جو ہے وہ آپ کو امتحانات میں تحریر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو 3 موضوعات دیے جاتے ہیں اور آپ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو معیاری اور اچھے مضمون کو تحریر کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو معیاری مضمون لکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر 1 کہ آپ کے خیالات مربوط ہوں، یعنی آپ کا جو بھی مواد ہے موضوع کے حوالے سے اس کے اندر ربط ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ لگے کہ اختتام پر جو بات تحریر کرنی تھی وہ آغاز میں تحریر کر دی گئی ہے اور آغاز میں تحریر کرنے والی بات کو اختتام پر لکھ دیا گیا۔ نمبر 2 موضوع کی مناسبت سے موزوں الفاظ کا استعمال کریں، زیادہ ثقیل اور مشکل الفاظ کے استعمال سے گریز کریں اور بہت زیادہ آسان یا بہت زیادہ عامیانہ اور سطحی الفاظ کے استعمال سے بھی گریز کریں۔ آپ کے خیالات اور مواد میں ترتیب و تنظیم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی تاریخی شخصیت کے حالات زندگی بیان کر رہے ہیں تو اس میں اس کی پیدائش، اس کی ابتدائی حالات و واقعات، اس کی ابتدائی تعلیم اور اس کی جو بھی علمی و ادبی اور سیاسی سرگرمیاں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ترتیب وار ہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی موت کا ذکر پہلے کر دیں اور پیدائش کا بعد میں کریں۔ چوتھا چیز یہ ہے کہ پیراگراف کی تشکیل کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ پیراگراف کی صورت میں مضمون تحریر کریں اور ہر پیراگراف کے اندر کوئی نہ کوئی اہم نقطہ، کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہونی چاہیے۔ مضمون تحریر کرتے وقت چھوٹے اور سادہ جملوں کا استعمال کریں۔ جملے اگر طوالت اختیار کریں گے تو ان کے اندر غلطی کے امکانات اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآنی آیات، احادیث، اقوال اور اشعار کا استعمال کر کے اپنے مضمون کو زیادہ معیاری اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بیٹے مضمون کے لیے آج جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے وہ زمزم ہے۔ زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا یا رک جا۔ سلسلہ روز و شب، نقشہ گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب ساز اول کی پیغام، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ اگر ہم روز و شب کے سلسلے پہ غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے بے شمار نمونے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے معجزات نظر آتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ فَبِإِلَّهِ ربی تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان اپنے مادی وجود کے لیے جن اسباب کا محتاج ہے ان میں ہوا اور پانی انتہائی ضروری ہے، اور اگر انسان کو ہوا اور پانی دونوں سے محروم کر دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر پیدا کیا ہے اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کا 70% حصہ رکھا ہے، اور ان تمام پانیوں میں اللہ تعالیٰ نے پانیوں کا سردار بھی پیدا کیا، اور جس کو پانیوں کا سردار پیدا کیا ہے وہ آب زمزم ہے، جو کہ دنیا والوں کے لیے آب شفا بلکہ آب کوثر ہے۔ آب زمزم کی اگر تاریخ دیکھیں تو آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ صحرائے عرب کے لکودک صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور یہ بچہ کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ ماں کون تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جلستی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہیں ملا، اور اس پہاڑی سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر۔
پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں پاؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانسیں لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور اسی مناسبت سے اس کو زمزم یعنی رک جا اور ٹھہر جا کے الفاظ کی مناسبت سے آب زمزم کہا جاتا ہے، کیونکہ روایت کی جاتی ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ پانی کی اس چشمے کو زمزم نہ کہتی، نہ روکتی، تو پھر سرزمین عرب پر سیلاب آ جناب ابو مطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور اس پر جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو خیرہ کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا، اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج کرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آب زمزم کی شفا بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنے اور غیر سے بھی اس کے معترف ہیں۔ آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ اور گرد و نواح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ روئے زمین پر یہ بہترین مشروب ہے۔ دوسرے کنوؤں میں کائیں جم جاتی ہے یا دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، انواع قسم کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں، یا کئی قسم کے حشرات بستے ہیں، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے، مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش و علائش سے پاک ہے۔ ہزاروں برس پہلے نوزائیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہونے والا یہ چشمہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھانے کے باوجود آج بھی پہلے دن کی طرح پینے والوں کو حیات بخشتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس پہ مکہ شریف اور اہل مکہ ہمیشہ بجا طور پر نازاں اور شاداں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم روئے زمین پر بہترین پانی ہے، اس میں غذائیت بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی۔ آب زمزم کو اللہ کا تحفہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ اس کے فوائد مذہبی اور سائنسی دونوں اعتبار سے اتنے زیادہ ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ کرۂ ارض کا بہترین پانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم سرزمین کا بہترین پانی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ سب سے بہترین غذا اور بیمار کے لیے شفا کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ زمزم کا پانی انسانی خلیوں کو انرجی فراہم کرتا ہے۔ جرمن سائنسدان کے مطابق زمزم کے پانی میں حیرت انگیز قوت ہے، وہ جسم کے خلیوں میں موجود انرجی لیول کو بڑھاتا ہے، ہر قسم کے جراثیم اور بیکٹیریا سے پاک ہے۔ سوائے زمزم کے دنیا کا کوئی ایسا پانی نہیں ہے جو جراثیم اور بیکٹیریا سے پاک ہو۔ دنیا بھر کے سائنسدان یہ تحقیق کر چکے ہیں، لیکن آب زمزم میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں پایا جاتا جو کسی بھی قسم کا بیکٹیریا ہو، یعنی یہ پاک پانی صرف اور صرف ایک معجزہ ہے جو ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے۔ یہ خون کے پلیٹلیٹس بھی بڑھاتا ہے۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں۔ 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 73,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقی ادارے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ
اگر تمام پانی میں شامل کر دیا جائے تو اس میں بھی وہی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ آب زمزم میں ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا بلوٹ دنیا کے کسی بھی خطے میں پائے جانے والے بلوٹ سے مشابہت نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کی خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں بے شمار معدنیات بھی موجود ہیں، مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ، جو کہ نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ یہ انسانی جسم کو توانائی بھی فراہم کرتی ہیں۔ زمزم کو پینے کے آداب یہ ہیں کہ ہمیشہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں۔ اگر حرم پاک میں ہے تو زمزم پیتے وقت حتی المکان ہر بار کعبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور پیٹ بھر کر پئیں۔ زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا وسیعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، رزق کی کشادگی اور بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آب زمزم جو ہے وہ انتہائی شفاف اور انتہائی شیریں اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس کا رنگ تو عام پانی جیسا ہے لیکن اس پانی جیسا ذائقہ اور تاثیر دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ اور اللہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ ہزاروں سالوں سے یہ جاری و ساری پانی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے ذائقے میں، اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہاں تک کہ اس کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو اس موضوع کے حوالے سے چند اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ زیر بحث لائی۔ اب آپ تمام بچوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کلاس ورک میں اسم علم کی اقسام کی تعریف تحریر کرنی ہے اور یاد کرنی ہے، اور زمزم کے عنوان پر 350 سے 400 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان اہم نکات کی روشنی میں بآسانی ایک اچھا اور معیاری مضمون تحریر کرنے کے قابل ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔